حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پر آزر کا لفظ آتا ہے نا وہ آپ کے چچا ہے، جہاں پر آزر کا لفظ آتا ہے نا وہ آپ کے چچا ہے۔ عرب علماء، میں آپ کو اسقلانی کا کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، عرب علماء کو ہم سے زیادہ عربی کی نصوص کا پتہ ہے۔ انہوں نے چچا کی جان کے ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے والد ہی کے اوپر ٹھہرایا مقدمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، آزر جس کا نام تھا آزر۔ اب یہاں پہ والد کی بجائے ابی کا لفظ آیا ہے، دونوں طرف مانا جا سکتا ہے۔ یہاں باپ سے مراد ان کے حقیقی باپ والد بھی ہو سکتے ہیں، اور باپ سے مراد چچا بھی ہو سکتا ہے، اور اہل سنت کے ہاں دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ اہل تشیع تو اسٹرکٹلی اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہاں باپ سے مراد ان کے والد نہیں ہے بلکہ چچا ہیں، کیونکہ انہوں نے چونکہ ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ انبیاء کرام کی جو نسل ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک، ان میں سے کسی نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا۔ اب چونکہ انہوں نے یہ بنیاد کھڑی کر لی تو اب ہر وہ بات جو ان کے خلاف جا سکتی ہے وہ اس کی پھر تعویل کرتے ہیں۔ اہل سنت میں بھی بریلویوں کا یہی موقف ہے کہ جی حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ بت پرست نہیں تھے، موحد تھے۔ یہاں ابی سے مراد چچا ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ دادا میں صرف حضرت اسحاق کو ذکر نہیں کیا، حضرت اسماعیل کو بھی کیا ہے۔ اگرچہ حضرت اسماعیل کی آپ اولاد سے نہیں تھے، حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے سے بیٹے تھے یوسف۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ چچا یا تایا لگتے تھے رشتے میں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق بھی ابی کا لفظ حضرت یوسف نے استعمال کیا، جنرل سب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے۔ اور المستدرک للحاکم میں ایک روایت موجود بھی ہے، بعض محدثین اس کی صحت پہ کلام کرتے ہیں، بعض اسے صحیح سمجھتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام تارخ آیا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ آزر کا ہی لقب تھا، بیسیکلی وہ والد ہی تھا، بس مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگرچہ اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم لوگ انہی بحثوں میں الجھے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے مولانا اسحاق صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی جو قلم توڑنے والی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر پیغمبر کا اپنا بیٹا کافر ہو سکتا ہے تو اس کے باپ کا کافر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس کا اپنا بیٹا ہے وہ تو اس کا اپنا ٹکڑا ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، قرآن میں آیا، تو وہ تو حضرت نوح کے جسم کا حصہ تھا نا۔ اگر وہ کافر نکل آیا تو نوح علیہ السلام کا اگر باپ یا حضرت ابراہیم کا باپ کافر ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی اتنی بحث نہیں کہ اسے بنایا جائے۔ تو چلیں ہم محتاط ترجمہ کر لیتے ہیں، باپ ہی رہنے دیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم والد کی بجائے باپ کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ابی کا ترجمہ باپ ہی ہوگا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری ساری قوم کھلی گمراہی میں۔ کتنا میٹھا میٹھا انداز ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جناب پازیٹیولی باتیں کریں، سٹارٹ ہی تھے ہو رہا ہے ابا جی تسی بھی گمراہ، تہاڈی پوری قوم گمراہ، تہاڈے سارے بزرگ گمراہ، سارا کچھ بھی جائے نا۔ وہ تو سورہ انبیاء میں جہاں وہ بت توڑنے کا ذکر ہے وہاں تو واضح الفاظ ہیں، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے سارے بزرگ، تمہارے باء و اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے۔ تو ظاہر ہے جب ٹیکنیکل ڈسکشن ہوگی تو وہ اسی طرح بات ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طریقے سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں میں اور زمین میں اپنی بادشاہی دکھائی تھی، یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی فزیکل سیر بھی کروائی ہو، جس طریقے سے ہمارے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، حق الیقین کے اوپر۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، جب رات چھا گئی، رَآ كَوْكَبًا، تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا، ایک ستارہ جو یعنی ایک ڈومیننٹ ستارہ تھا اس کی طرف دیکھا۔ قَالَ هَذَا رَبِّي،
تو بولے یہ ہے میرا رب. اب یہ تو ہے لفظی ترجمہ، لیکن اگر میں اسی ترجمے کو انہی الفاظ کے ساتھ صرف انداز بدل دو، یہ ہے میرا رب، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سوالیہ انداز، کہ تم لوگ اس کو رب بنائے ہوئے ہو. تو بیسیکلی یہ ان معنوں میں ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا، بلکہ سوالیہ انداز میں انہوں نے کہا اچھا اس کو میرا رب بتا رہے ہو. تو وہی جملہ جب تھوڑا انداز بدل جائے گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ جو میں نے ترجمہ کیا نا کہ ہاذا ربی، یہ ہے میرا رب، اس کو جو میں نے اس انداز میں کہا یہ ہے میرا رب، یعنی سوالیہ انداز میں، اس کی سپورٹ میں بالکل اینڈ پہ جا کے آیات آئیں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا ابراہیم کو اپنی قوم کے اوپر دعوت حق پیش کرنے کے لیے. لیکن ظلم کی انتہا ہے. میں نے جب چشتی رسول اللہ والے واقعے کو ہائی لائٹ کیا تو ایک بریلوی عالم دین نے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کے لیے قرآن سے نا یہ پیش کیا. انہوں نے کہا دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یعنی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا، یعنی یہ پڑھایا کو نام کا کلمہ پڑھوایا، انہوں نے تو ستارے کو خدا کہہ دیا تھا. تو اگر معین الدین چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا لیا تو اس میں کون سا تھا؟ یہ سمجھانے کے لیے تھا. دیکھو کتنے کام میں انہوں دماغ پہنچتا جے. ایاک نعبد و ایاک نستعین چوں اے ماشاءاللہ بابیاں نو پکارنے دے موتی کٹ لیندے جے، سڑے ہوئے موتی تے نہ ہوئے، ترقیاں مینگنیاں بابیاں نو پکارنے دیاں، اور ادھر ان کا دماغ چلا گیا. تو پھر میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا کہ آگے بھی تو پڑھ کیا لکھا ہوا ہے. یہ سوالیہ انداز تھا، یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا. اور تیرے بابے نے تو اپنا کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد کہا میں نے یہ آزمائش کی ہے کہ تو میرے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلے گا یا نہیں. تو آزمائش کے لیے بھی کوئی کلمہ پڑھائے. لوگوں کو تو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ جو لوگ جرمنی کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی کاغذوں میں لکھواتے ہیں، چاہے دل میں مومن بھی ہوں، وہ کافر ہوں گے. تو تواڈے بابا جی اگر جڑا ہے وہ کلمہ پڑھا لین، وہ کس طرح مسلمان رہ جائیں گے؟ اور صرف ان کا رجوع کر لینا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے کفر کیا تھا، میں کفر سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میری بیعت ٹوٹ گئی، میں بھی پہلے بیعت ہوں گا پھر تمہیں بیعت کروں گا. یہ پوری ایکویشن ہوگی. قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا ستارہ، ظاہر ہے جب صبح ہونی تھی ستارے نے تو ڈوب ہی جانا تھا. اللہ اکبر. قال لا احب الآفلین، تو انہوں نے کہا میں تو ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا. زوال آ گیا نا، میرا خدا اگر یہ ہوتا تو اس پہ زوال نہ آتا. فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدینی ربی لأکونن من القوم الضالین، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہوں میں، گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ میرے رب یہ نہیں کوئی اور ہے، مجھے اگر تو نے راستہ نہ دکھایا تو میں بھی گمراہ قوم میں شامل ہو جاؤں گا. تو مجھے تو راستہ تو نے دکھایا، میری قوم کو بھی راستہ دکھا. فلما رأى الشمس بازغہ، جب انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا یہ ہے میرا رب. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. ظاہر ہے ستاروں اور چاند کے مقابلے میں تو سورج بڑا ہے، زیادہ روشن بھی ہے. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو اے میری قوم میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اگر تم میں سے کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا تو میں اس سے بیزار ہوں، اگر کوئی چاند کو خدا مانتا تھا میں اس سے بیزار ہوں، اگر سورج کے بارے میں کسی کا عقیدہ تھا تو میں اس سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے، اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف جو آسمانوں کا بنانے والا ہے اور زمین کا، حنیفہ، سب کو چھوڑ کر یکسو ہو کر ایک اس اللہ کی طرف میں ہو گیا. وما انا من المشرکین، اور میں تو مشرک لوگوں میں شامل نہیں ہوں.